کسی بھی معاملے میں دعویٰ کرنا تو یونس علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنا زبردست واقعہ ہے۔ ہر بات پر جی حضوری کرنا تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنی مدت تک صبر ایوبی کا واقعہ تو مشہور ہے۔ جی حضوری ہی ابلیس کی بات پر کہی تھی آپ نے۔ عورت کی بات کو تسلیم کر لینا بغیر سوچے سمجھے کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اور دنیا میں بھی کئی مرتبہ یعنی واقعہ پیش آنا۔ سورہ لہب دیکھ لیجئے گا کہ سورہ لہب میں کیا ہے، کیونکہ لہب کی بیوی اس کو اکسایا کرتی تھی، شعلے پیدا کرتی تھی اس کے اندر۔ لہب معنی عربی میں شعلے کے ہیں، تو سورہ لہب اتری کہ وہ یعنی وامرأتہ حمالۃ الحطب، ایندھن اکٹھا کرے گی، جیسے کہ یہاں وہ شعلے پیدا کرتی تھی دنیا میں اکسا کر، اسی طریقے سے جہنم میں وہ ایندھن اکٹھا کرے گی کہ شعلے پیدا کرے گی۔ یہ نہیں کہ کہنا نہیں مانا جائے گا، لیکن پہلے یہ طے کر لیا جائے گا کہ آیا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، دین کے اعتبار سے سوچ سمجھ کر۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر اللہ کے حکم کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم کچھ بھی کریں وہ صرف میں اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے، لہذا آگ کا کام ہے جلانا، اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، پانی کا کام ہے ڈبو کر اس کی زندگی کو ختم کرنا، اللہ نے یہ علم ہم کو دیا ہے، اور خنجر کا کام ہے ہلاک کر دینا، ذبح کر دینا، لہذا زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ طے کر کے آگ میں کود جائیں کہ بغیر اللہ کے حکم کے ہم نہیں جل سکتے، تو ہم خلیل نہیں ہیں، جو آگ آتش نمرود گلزار خلیل بنا دیا جائے گا۔ جی ہم پانی میں کود جائیں یہ کہہ کر کہ یونس علیہ السلام، تو یونس علیہ السلام کا معاملہ اور تھا کہ مچھلی کو آمادہ کیا گیا تھا اور اس کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے پیٹ میں لے لے اور ہضم نہ کرے، لہذا ہے یہ کہ ہم یونس علیہ السلام نہیں ہیں، اور ہم اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں کہ گردن پر چھری پھیری جائے گی اور دمبا حاضر ہو جائے گا۔ ہم کو جیسے احکامات دیے گئے ہیں، جو شرع دیا گیا ہے کہ شر و خیر ہے، وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ ہم پڑھتے ہیں، جی سورہ فلق میں پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، تو ہمارا یہ عمل اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ ہر شے میں شر ہے اور شر ہلاک کرتا ہے۔ اللہ یا اللہ کے رسول نے یہ نہ کہہ دیا کہ آگ میں کود پڑو، ہم ہیں بچانے والے، کہ پانی میں کود پڑو ہم ہیں بچانے والے، گردن پر چھری پھیر لو ہم ہیں بچانے والے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا ہم کو جو حکم دیے ہیں ان کو ہمیں کہ جان کا بچانا فرض ہے، تو ہمیں جان کو ہلاک نہیں کرنا ہے، ورنہ ہم جہنمی ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کریں گے تو ہمارے اندر دین جذب ہوگا، ہمیں علم ملے گا، راہبری ملے گی، ہم فلاح پائیں گے اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔